بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی سے متعلق اہم مسائل چل رہے ہیں اور اس میں آج ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ آواز ہر گھر تک پہنچے، ہر فرد تک پہنچے، پورے محلے میں یہ آواز گونجے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات فلیٹوں میں رہ رہے ہیں اور مختلف پوشنوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو گلیوں کے اندر کھڑا کرتے ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض صورتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ بیچارے ظاہر ہے کہ یہ مجبور ہیں، گلی میں نہیں کھڑی کریں گے جانور تو کہاں کھڑے کریں گے، تو گلی میں ان جانوروں کو اس طریقے سے کھڑا کرنا چاہیے کہ پورا روڈ بند نہیں ہونا چاہیے، پوری گلی بند نہیں ہونا چاہیے، آنے جانے والے لوگوں کے لیے آمد و رفت کے لیے راستہ کھلا ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض حضرات اپنے وی آئی پی جانوروں کے لیے گلی کو بند کر دیتے ہیں، یا تو ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، یا ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یا ان کو اپنے پیسے پر ایک کیا کہتے ہیں دماغ میں پیسوں کا خرناس ہوتا ہے، وہ پوری گلی کو بند کر دیتے ہیں۔ آیا ان کا یہ طرز عمل وہ درست ہے یہ نہیں ہے؟ آج اس نشست میں اس سلسلے میں کچھ مجھے دردمندانہ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ دیکھیے، گلی، سڑک یا مشترکہ جو عام راستہ ہے وہ تمام لوگوں کا حق ہے، اس کا کوئی ایک آدمی بھی مالک نہیں ہے، تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اس میں یکساں ہیں۔ اس کو بند کرنا یا اس میں رکاوٹ ڈالنا کسی بھی طریقے سے وہ شرعاً جائز نہیں، اور خاص طور پر ایسا کوئی کام کرنا اس گلی میں کہ جس سے وہاں کے رہنے والوں کو، جس سے وہاں کے راہ گزروں کو، جس سے وہاں کے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا یہ اصول ہے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ دیکھیے، راستے کو حدیث شریف میں ہے، راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے دور کرنا یہ صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ اور نیکی ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، کوئی کیل پڑی ہوئی ہے، کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے کسی چیز کا، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے جس سے خدا نخواستہ کوئی دوسرا آدمی پھسل سکتا ہے، کسی دوسرے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، اس چیز کو وہاں سے ہٹا کر دور پھینک دینا یہ صدقہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب والا عمل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، اور راستے میں جو کانٹیاں اور جھاڑیاں تھیں وہ راستے میں اس طریقے سے جھکی ہوئی تھیں کہ جو آدمی وہاں سے گزرتا اسے تکلیف ہوتی، اس بیچارے کو تکلیف ہوتی۔ اس آدمی نے اس تکلیف دہ خاردار کانٹوں کو یا جھاڑیوں کو تراش خراش کر کر بالکل راستہ کلیئر کر دیا تاکہ جو آدمی بھی راستے سے گزرے اب وہ آرام سے جا سکتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی دیکھنے والے نے اسے دیکھا اور اسے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا معاملہ رہا، اللہ نے کیا تمہارے ساتھ معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں بہت گنہگار آدمی تھا، کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بیان کر سکوں کہ یہ میری نیکی ہے، اس پر میری مغفرت کر دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک میری نیکی ایسی پسند آئی کہ اس پر اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور وہ نیکی یہی تھی کہ وہ جھاڑی یا وہ ٹہنی جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی، میں نے اس کو کاٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس پر میری مغفرت فرما دی۔ تو اب آپ بتائیے کہ راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے پاک کرنا صدقہ ہے، اور راستے کو بند کر کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے راستے کو بند کر دینا، اس مشترکہ راستے کو جس میں ہر آنے جانے والے کا حق ہے اس کو بند کرنا، پھر اس پر دھونس دھمکیاں دینا، اثر رسوخ استعمال کرنا، یہ قربانی جو ہے یہ کوئی رسم یا دکھلاوا نہیں ہے، یہ قربانی ایک عبادت ہے، آپ اس کو عبادت سمجھیں۔ جب یہ قربانی عبادت ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس لیے چاہیے کہ ہمیں راستہ نہیں روکنا چاہیے،
اور خاص طور پر جو ہمارے اڑوس پڑوس والے ہیں ان کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ بڑے بڑے جب جانور لے کر آتے ہیں تو پوری رات وہاں میلہ ٹھیلا لگا رہتا ہے، ویڈیو بن رہی ہیں، خواتین آ رہی ہیں اور جناب وہ پوری رات بیٹھے ہیں، کوئی ڈیگ چلا رہا ہے، مٹی جو ہے وہ دائیں بائیں گھروں کے اندر جا رہی ہے، وہ بیچارے تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آپ جتنے کروڑوں کا اور لاکھوں کا جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، قربانی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس گناہ کا سزا آپ کو، اس گناہ کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ جو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ وہ قربانی آپ کر رہے ہیں لاکھوں روپے کی، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی اس قربانی کی وجہ سے، روڈ بند کرنے کی وجہ سے، یا ایسا کوئی طرز عمل اختیار آپ کر رہے ہیں کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، رہنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ دیکھیے قربانی جو ہے وہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ تقوی، اخلاص اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا اس قربانی کا اور اس عبادت کا لازمی حصہ ہے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ، کانٹا راستے سے ہٹانا صدقہ، اس پر مغفرت کر دی گئی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس دین میں کانٹا ہٹانے پر جنت ملتی ہے، میرا جملہ ذرا سا غور سے سننے کا ہے، جس دین پر کانٹا راستے سے ہٹانے پر جنت ملتی ہے وہاں راستہ بند کرنے پر کیا ملے گا؟ اس سوال کا جواب آپ خود سوچ لیں۔ وہاں راستہ بند کرنے پر کیا ملے گا اللہ کیا؟ آپ خود سوچ لیں۔ حدیث میں ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کا ادراک کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کلمے کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ اور کوئی بدبخت آدمی، کوئی بد نصیب آدمی، کوئی بدقسمت آدمی راستے میں گندگی اگر ڈال رہا ہے، راستوں کو ملوث کر رہا ہے گندگی سے، راستے میں کچرا کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے، آپ مجھے بتائیے اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بات اصل میں یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے اس دین اسلام کو صرف اپنی سہولت کا دین بنا لیا ہے۔ قربانی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت راضی ہوں گے جب بندے بھی راضی ہوں، اور کسی بھی آپ کے عمل سے کسی مسلمان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہیں۔ لیکن اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی آپ کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے، وہ آپ کی اذیتوں سے، آپ کی تکلیفوں سے، آپ کی اظہار رسانیوں سے اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو معاف کیجیے گا، ایسی قربانی اللہ تعالیٰ معلوم نہیں قبول کریں یا نہ کریں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جو لوگوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، کنفرم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی بات پرس ہوگی، اور جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ کتنے آج ایسے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، جن کے پڑوس میں جانوروں کی نمائش ہو رہی ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا جانور آ رہا ہے، ان دائیں بائیں والے جو پڑوسی ہیں ان کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ کھانا پک رہا ہے اس کے اندر مٹی آ رہی ہے، گھر میں اس کے اندر مٹی۔ تو بھائی یہی جانور آپ کسی فارم ہاؤس میں آپ وہاں پر پالتے رہیں، اور بقرعید سے ایک دن پہلے آپ لے کر آ جائیں، آپ نے 10 دن اور 15 دن لا کر آپ نے گلی میں رہنے والوں کا سکون غارت کر دیا ہے، اور ان کا سکون آپ نے برباد کر دیا۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ میرا جملہ یاد رکھیے کہ ہم نے دین اسلام کو اپنی سہولت والا دین بنا لیا ہے۔ میں جو چاہ رہا ہوں وہ دین ہے، تو یاد رکھیے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ دین نہیں ہے۔ میرا اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ دین ہے۔ میرا اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے رہے ہیں وہ دین ہے۔ میں اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہوں، اس کو نام میں نے دین کا دے دیا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے، اظہار رسانیوں سے، ان کا جینا جو حرام کیا ہوا ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔